اس کا ظاہر کہتا ہے کہ ہم صرف یہی ہیں، اس کا باطن کہتا ہے آگے اور پیچھے اچھی طرح دیکھ، اس کا ظاہر منکر ہے کہ باطن کچھ نہیں ہے، اس کا باطن کہتا ہے کہ میں دکھاتا ہوں ٹھہر، اس کا ظاہر اس کے باطن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، لا محالہ اس صبر سے وہ فتح پاتے ہیں۔ اس ترشرو خاک سے ہم صورتیں بناتے ہیں، ہم اس کی چھپی مسکراہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کی ظاہری صورت کمالات باطنی کو چھپائے ہوئے اور منکر ہے، باطن پر کمالات ہے، ظاہر اور باطن کی یہ جنگ جاری ہے، کبھی ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی باطن کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ حسین و جمیل مخلوق کا پیدا کرنا اس کے باطنی حسن کا اظہار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ مٹی کا ظاہر غم اور رونا ہے، اس کے اندر لاکھوں مسکراہٹیں ہیں، ہم رازوں کو کھولنے والے ہیں، ہمارا یہی کام ہے کہ ان رازوں کی پوشیدگی سے باہر لے آئیں۔ چور اگرچہ انکاری ہونے کی وجہ سے خاموش ہے، کوتوال دبا کر ظاہر کر دیتا ہے۔ ان مٹیوں نے بہت سی فضیلتیں چرا رکھی ہیں، ہم آزمائش کے ذریعے ان کو اقرار کرنے والا کر دیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بظاہر زمین روتی صورت ہے، لیکن اس کے باطن میں مسرتیں موجزن ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھپے رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور زمین کی چھپی ہوئی خوبیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ چور چرا کر چرانے کا منکر ہو جاتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے، کوتوال اس کو دبا کر اقرار کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی آزمائش میں ڈال کر انسانوں کی باطنی خوبیاں واضح کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے بہت سے عجیب فرزند ہوئے ہیں، لیکن احمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ زمین اور آسمان شاداں و فرحاں ہوئے کہ ایسا شاہ ہمارے جوڑے سے پیدا ہوا، ان کی خوشی سے زمین آسمان کی طرح ہو گئی، ان کی پیدائش سے مٹی سوسن کی طرح ہو گئی۔ اے بہترین مٹی، تیرا ظاہر باطن کے ساتھ چونکہ جنگ اور کشمکش میں ہے، جو اپنے ساتھ اللہ کے لیے لڑائی میں مصروف ہو، حتیٰ کہ اس کا باطن بو اور رنگ کا مخالف ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، زمین نے بہت سے باکمال فرزند جنے، لیکن سید الانبیاء جیسا کوئی نہ جنا۔ زمین اور آسمان کے ملاپ سے جب سید الکونین کا ظہور ہوا تو دونوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے زمین کو عروج حاصل ہوا، زمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا تو سوسن کی طرح 100 زبان بن کر اظہار مسرت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جس کا ظاہر اور باطن خدا کے لیے باہمی جنگ میں ہو، اس کی روح پر نور ہوتی ہے اور اس کا نور ناقابل زوال ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کی تاریکی اس کے نور کے ساتھ جنگ میں لگی، اس کے جان کے سورج کے لیے زوال نہیں ہے۔ جو شخص ہمارے لیے امتحان دینے میں کوشش کرے، آسمان کمر اس کے پاؤں کے نیچے لے آتا ہے۔ تیرا ظاہر تاریکی کی وجہ سے فریادی ہے، تیرا باطن باغ باغ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص بارگاہ خداوندی میں امتحان دینے کے معاملے میں کوشاں ہے، اس کا مرتبہ آسمان سے بلند ہے۔ بظاہر پراگندگی ہے، لیکن باطن باغ باغ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ صوفیوں کی طرح بالارادہ ترشرو ہے، تاکہ وہ کسی نور بجھانے والے سے میل جول نہ کریں۔
ترشرو عارف صحیح کی طرح ہیں، سخت خاروں میں عیش کو چھپائے ہوئے ہیں، باغ نے پھول کو چھپا لیا ہے، کانٹا کھلا ہوا ہے کہ اے چور دشمن اس دروازے سے دور رہ، اے سی تو نے کانٹوں کو نگہبان بنایا ہے، صوفی کی طرح سر کو گریبان میں ڈال لیا ہے تاکہ کوئی تیرے وسیع عیش میں داخل نہ ہو، ان پھول سے چہرے والوں کانٹے کی طبیعت والوں میں سے تیرا بچہ اگرچہ بچپن کی عادت والا ہے، وہ دو جہان اس کے طفیل پیدا ہوئے ہیں، ہم دنیا کو اس کے ذریعے حیات بخشیں گے، آسمان کو اس کی خدمت میں غلام بنا دیں گے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ شخص اپنے ظاہر کو اسی لیے پراگندہ رکھتا ہے کہ دنیا دار اس سے میل جول نہ پیدا کریں۔ بزرگوں کی ترشروئی اس لیے ہوتی ہے کہ عوام سے اپنی روحانی لذت کو بچائے رکھیں۔ ان کی مثال اس باغ کی ہے جس نے پھولوں کو چھپا لیا اور کانٹوں کو ظاہر کر رکھا ہو تاکہ پھول دشمن کی دست برد سے محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق عالم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، ان کا سیدھا راستہ بتا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کجائش یا بم و جواب آمدن از درون کعبہ و نشان یافتن، یعنی خواجہ عبد المطلب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے بارے میں پتہ معلوم کرنا کہ ان کو میں کہاں پاؤں گا، اور کعبہ کے اندر سے جواب آنا اور پتہ معلوم ہونا۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا، اس وقت کہاں ہے، اے راز کو جاننے والے، سیدھے راستے کا پتہ بتا دے۔ کعبہ کے اندر سے ان کو آواز آئی، اس نے کہا، اے راہیاب، بچے کے تلاش کرنے والے۔ غیبی آواز نے ان سے کہا، غم نہ کر، ابھی میں تجھے اس شاہجہان کا پتہ بتاتا ہوں، فلاں میدان میں درخت کے نیچے ہے۔ تو وہ نیک نصیب بڑے میاں فوراً روانہ ہو گئے۔ قریش کے سردار ان کی ہمراہی میں تھے کیونکہ ان کے دادا قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ان کے تمام بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت تک رزم و بزم اور میدان جنگ کے سردار ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عبد المطلب کو آواز آئی۔ خواجہ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے دوسرے سردار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے چلے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ نسب بھی ان کے لیے چھلکا ہے کیونکہ وہ عظیم بادشاہوں سے بھی برگزیدہ ہیں، ان کا جوہر خود نسب ہے، دور اور پاک ہے، سمک سے سماک تک کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے نور کے لیے کوئی پیدائش اور وجود کو نہیں ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کی خلعت کو تانے بانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو ادنا درجے کی خلعت ثواب میں دیتا ہے، وہ سورج کے نقش و نگار سے بڑھ جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبی فضیلت ہیچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی جوہر نسب سے بے نیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق ہیں۔ سمک کا مطلب ہے مچھلی، یعنی تحت الثری۔ عوام کا خیال ہے کہ زمین مچھلی کی پشت پر قائم ہے۔ سماک کا مطلب ہے یعنی آسمان کی انتہائی بلندی۔ سماک ازل اور سماک رامح دو ستارے ہیں جو انتہائی بلندی پر واقع ہیں۔ خلعت کا مطلب ہے لباس کا شاہی جوڑا جو کسی کو انعام میں دیا جائے۔ اللہ کی جانب سے جو معمولی جوڑا ثواب میں ملتا ہے وہ نقش و نگار میں سورج سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ دعوت سلیمان علیہ السلام بلقیس را با ایمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو ایمان کی دعوت دینے کے قصے کا بیان کا بقیہ۔ اے بلقیس اٹھ آ جا، سلطنت کو دیکھ، اللہ کے دریا کے کنارے سے موتی چن لے، تیری بہنیں بلند آسمان پر مقیم ہیں، تو مردار پر کیا سلطنت کر رہی ہے؟ اے بلقیس اٹھ آ جا، اس بادشاہی کو دیکھ، ہمیشہ ہماری دولت کے پھل کھا، تیری بہنوں کو سخاوت کی بخششوں میں سے تو جو کچھ جانتی ہے کہ اس شاہ نے ان کو کیا دیا ہو۔ اے بلقیس اٹھ، سخاوت کے سمندر میں آ جا، ہر وقت بغیر سرمایہ کے نفع کب، تیری بہنیں سب عیش اور مستی میں ہیں، یہ رنج اور مشقت تیرے لیے کیسے بھلی بن گئی۔ اے بلقیس اٹھ، نیک بختی کی یار بن جا اور سبا کی پوری سلطنت سے بیزار ہو جا، تو خوشی میں اس فقیر کی طرح ہے جو نکارہ پیٹ رہا ہے کہ میں بھٹی کا شاہ اور رئیس ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ دنیاوی سلطنت، چونکہ تیری یہ سلطنت بے حقیقت ہے لہٰذا تو شاہ نہیں گدھا ہے، اور اس خس و خاشاک کی بھٹی کو سلطنت سمجھ کر اس پر اپنی شاہی کا اعلان کرتی ہے۔ یا لیتا قومی کا مطلب ہے کہ جنتی خوش ہو کر کہے گا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ مجھ پر کیا کرم ہو رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل قانے شدن آدمی بدنیا و حرص او، در طلب دنیا و غفلت او از دولت روحانیہ کہ ابنائے جنس و اند و نارائے زنا کہ یا لیت قومی یعلمون، یعنی انسان کی دنیا میں قانے ہونے اور دنیا کی طلب میں اس کی حرص اور روحانیوں کی دولت سے اس کی غفلت کی مثال، جو روحانی اس جیسے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ کاش میری قوم جان لیتی۔ ایک کتے نے گلی میں ایک اندھے فقیر کو دیکھا، اس پر حملہ کر دیا اور اس کی گدڑی پھاڑ دی۔ ہم یہ قصہ کہہ چکے ہیں لیکن دوبارہ بات کی تاکید کے لیے مکرر ہوا ہے۔ اندھے نے اس سے کہا آخر تیرے دوست اس وقت صید و شکار کی جستجو میں پہاڑ پر ہیں، تیری قوم پہاڑ میں گورخر پکڑ رہی ہے، تو کوچے میں اندھے کو پکڑتا ہے۔ اے متنفر شیخ اس مکر کو چھوڑ دے، تو کھاری پانی ہے، تو نے چند اندھے جمع کر لیے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دنیا دار کی مثال گلی کے اس کتے کی سی ہے جو اچھے شکاروں کو چھوڑ کر گدھا اور فقیر پر لپکتا ہے۔ اندھے اور کوچے کے کتے کا قصہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں لیکن بات کو مضبوط کرنے کے لیے مکرر کہہ رہے ہیں۔ اندھے نے کتے سے کہا دوسرے کتے تو پہاڑ پر گورخر کا شکار کر رہے ہیں، تو اندھے کو چمٹ رہا ہے۔ کتے کے قصے سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بناوٹی پیروں کو غیرت دلائی ہے۔ تو کھاری پانی ہے، تو نے اپنے اندھے مریدوں کو اپنے چاروں طرف جمع کر لیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ یہ میرے مرید ہیں اور میں کھاری پانی ہوں، وہ مجھ میں سے پیتے ہیں اور اندھے ہوئے جاتے ہیں، لدن کے دریا سے اپنے پانی کو شیریں بنا لے، برے پانی کو ان اندھوں کے لیے جال نہ بنا، اٹھ خدا کے شیروں کو گورخر پکڑنے والا دیکھ، تو کتے کی طرح مکاری سے اندھے کو پکڑنے والا کیوں ہے؟ گورخر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوست کے علاوہ کے شکار سے دور ہیں، مجسم شیر ہیں اور شیر پکڑنے والے ہیں اور نور سے مست ہیں، شکار اور شاہ کو شکار کرنے کے نظارے میں شکار کرنا چھوڑ دیا ہے اور عشق میں فنا ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باطنی کمال حاصل کر اور اس کے ذریعے مریدوں کو فیض پہنچا،
مردان حق غیبی فیوز سے بہرہ مند ہیں، تو صرف مریدوں کو لوٹنے پر لگا ہے۔ مردان حق کو گورخر کہا تھا، اب کہتے ہیں کہ حقیقی مشائخ تو صرف طالب خدا ہیں، وہ مجسم شیر ہیں اور صرف شیر کا شکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں اور ان کو عشق میں فنا کا درجہ حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کو دوست نے مردہ پرند کی طرح پکڑ رکھا ہے تاکہ وہ دوست ان کے ہم جنسوں کو شکار کرے۔ مردہ پرند وصل اور جدائی میں مجبور ہے۔ تو نے پڑھا ہے کہ القلب بین الاصبعین، یعنی کہ دل تو انگلیوں کے درمیان میں ہے، دل دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اس کے مردہ پرند کو جو شکار ہوا، جب وہ غور کرے گا تو شاہ کا شکار ہوا ہے۔ جس نے اس مردہ پرند سے روگدانی کی، اس نے شکاری کے ہاتھ کو کبھی نہ پایا۔ وہ کہتا ہے میری مرداری پر نظر نہ کر، میری حفاظت کے بارے میں اللہ کے عشق کو دیکھ۔ میں مردار نہیں ہوں، مجھے شاہ نے مارا ہے، میری صورت مردے کے مشابہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے میری حرکت بال اور پر کے ذریعے تھی، اب میری حرکت منصف کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شکاری جس طرح کا شکار کھیلتے ہیں، اس قسم کے مردہ جانور کو بھس وغیرہ بھر کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کے ہم جنسوں کو شکار کریں۔ اسی طرح یہ بزرگ گویا کہ وہ مردہ جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے ہم جنسوں کا شکار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مردہ جانور بالکل شکاری کے اختیار میں ہوتا ہے، شکاری سے وصل اور جدائی میں مجبور محض ہوتا ہے۔ یہی حال ان بزرگوں کا ہوتا ہے۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ اس مردہ جانور کے ذریعے جو شکار ہوا وہ دراصل شکاری کا شکار بنا۔ جو جانور اس مردہ جانور سے کنارہ کشی کرے گا وہ صیاد کے ہاتھ سے دور رہے گا۔ فانی فی اللہ کہتا ہے بظاہر میرے مردار ہونے کو نہ دیکھ، خدائی عشق مجھے نجس ہونے سے بچائے ہوئے ہے۔ فقر و فنا کی وجہ سے میں مردے کی صورت میں ہوں۔ حرکت جو کہ زندگی کا اثر ہے وہ پہلے میرے ذاتی ارادے سے تھی، اب دست قدرت کے ذریعے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میری فنا ہونے والی حرکت کھال سے باہر ہو گئی ہے، اب باقی رہنے والی حرکت ہے کیونکہ وہ اس کی جانب سے ہے۔ جو کوئی میری حرکت کے سامنے ٹیڑھی حرکت کرتا ہے، خواہ وہ سیمرغ ہو، میں اس کو بری طرح مارتا ہوں۔ خبردار، اگر تو زندہ ہے مجھے مردہ نہ سمجھ، اگر تو بندہ خدا ہے تو مجھے شاہ کے ہاتھ میں سمجھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرم سے مردے کو زندہ کر دیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالق کے ہاتھ میں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے تمام افعال اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ فقراء کا انتقام بڑے سے بڑے انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ انسان فانی فی اللہ صرف اپنے افعال کے اعتبار سے بے حس و حرکت ہوتا ہے، دست قدرت اس سے افعال کا صدور کراتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خالق مردے کو کیسے زندہ نہ کر دے گا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں خدا کے قبضے میں رہ کر مردہ کب رہ سکتا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی یہ روانہ رکھا، میں عیسیٰ ہوں لیکن جس نے جان حاصل کر لی، میرے دم سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندہ ہوا لیکن پھر مر گیا، وہ قابل مبارکباد ہے جس نے اس عیسیٰ کو جان سپرد کر دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بخشی کا انکار بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کا خدا کی حیات بخشی، میں خود ہی زندہ نہیں ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ابدی زندگی عطا کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس معجزے کا ذکر ہے اس سے عارضی زندگی حاصل ہوتی تھی، اگر اس سے مراد اللہ تعالی ہے تو کوئی اشکال نہیں، اگر خود فانی فی اللہ مراد ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کے معجزے کا تعلق دنیاوی زندگی سے تھا، اگرچہ وہ بھی روحانی ابدی زندگی عطا کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوں، میرا موسیٰ پوشیدہ ہے اور میں سامنے ظاہر ہوں، میں مسلمانوں کے لیے دریا کا پل ہو جاتا ہوں، پھر فرعون پر اژدہا بن جاتا ہوں۔ اے بیٹا، اس لاٹھی کو اکیلا نہ سمجھ، کیونکہ بغیر خدا کے ہاتھ کے لاٹھی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ طوفان کی موج بھی لاٹھی تھی جس نے درد کے ساتھ جادو پرستوں کے دبدبہ کو نگل لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمنوں پر ہوا بھی لاٹھی تھی جس نے عاد کے بقیہ لوگوں کے دھوئیں اڑا دیے۔ مچھر بھی مقابلے میں لاٹھی تھا جس نے نمرود کے سر سے دھول اڑا دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی اب میں اپنے تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کی خدمت کا قدرت کا مظہر ہوں، میں اہل حق کے لیے باعث نجات اور کفار کے لیے باعث عذاب ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے ان کی قوم پانی کے طوفان سے ہلاک ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں خدا کی لاٹھیوں کا شمار کروں، ان فرعونیوں کی مکاری کا پردہ چاک کر دوں، لیکن اس زہریلی شیریں گھاس کو رہنے دے تاکہ چند روز چر لیں۔ اگر فرعون کا رتبہ اور سرداری نہ ہو تو جہنم کہاں سے پرورش پائے؟ اے قصاب، اس کو موٹا کر پھر ذبح کر، کیونکہ دوزخ میں کتے بے سر و سامان ہیں۔ اگر دنیا میں مخالف اور دشمن نہ ہوتے تو انسانوں میں غصہ مردہ ہو جاتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں اگر خدائی عذاب کی تفصیل بیان کروں تو فرعون تباہ انسانوں کا مکر کا پردہ چاک کر دوں۔ ان فرعونیوں کو دنیاوی لذتوں میں جو کہ حقیقتاً زہر ہیں مبتلا رہنے دو۔ نظام قدرت کی بقا کے لیے گناہ گاروں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جہنم کی خوراک ہیں جس سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی ان کو چھوڑے رکھو، وہ کھاتے اور نفع اٹھاتے رہیں اور ان کو تمنا غفلت میں ڈالے رکھے، پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ دوزخ کے کتے ان کے گوشت کے منتظر ہیں۔ غصے کی بقا کے لیے مخالفت اور دشمنی کا وجود ضروری ہے، ورنہ غصہ مر جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے فلاں، دوزخ وہ غصہ ہے جو بغیر مخالف کے کب زندہ رہے، مومنوں کے نور سے بجھ جائے۔ دوزخ وہ غصہ ہے اور اس کو مخالف چاہیے تاکہ زندہ رہے، ورنہ رحیمی اس کو بجھا دے۔ اگر مہربانی بغیر قہر اور بدی کے رہ جاتی تو بادشاہی کا کمال کب ہوتا؟ ان منکروں نے مذاق اڑائی ہے اہل ذکر کی مثالوں اور بیان کی۔ اگر چاہے تو بھی مذاق اڑا، اے مردار تو کب تک زندہ رہے گا؟ اے دوستو، نیاز مندی میں خوش رہو اس دروازے پر جو آج کھلا ہوا ہے۔ ہر صورت کی ایک دوسری کیاری ہوتی ہے، باغ میں لہسن اور گبر کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
دوزخ اللہ تعالیٰ کے غصے کا مظہر ہے، اس کے لیے ان دشمنوں کی ضرورت ہے۔ اگر صفت غضب نہ رہے تو دوزخ ٹھنڈی ہو جائے، اگر صرف صفت رحمت ہو اور صفت غضب نہ ہو تو بادشاہی کا کمال نہیں ہے۔ لہٰذا الوہیت کے لیے دونوں صفتیں ضروری ہیں۔ منکر اہل ذکر کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بھی اگر چاہے مذاق اڑا لے، پھر دیکھ انجام کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ آیات الہیہ کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں اور اس دور کی نیازمندی اختیار اور اس در کی نیازمندی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ مولانا نے اس لفظ کو ضروریات زندگی کے معنی میں بولا ہے۔ گبر ایک پھل کا نام ہے جو خراسان میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا اچار ڈالا جاتا ہے۔ مولانا مخلص اور منافق کے مسلک کو جداگانہ کر کے سمجھا رہے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز ہم جنس کے ساتھ اپنی کیاری میں پختگی کے لیے سیرابی حاصل کرتی ہے۔ تو جو کہ پھر زعفران کی کیاری ہے، زعفران رہ اور دوسروں کے ساتھ نہ مل، اے زعفران سیرابی حاصل کر تاکہ تو پک جائے۔ تو زعفران ہے اس حلوے میں ملے گا، تو شلجم کی کیاری میں اپنا منہ نہ ڈال تاکہ وہ تیرا ہم مزاج اور ہم مذہب نہ ہو جائے۔ تو ایک کیاری میں اور وہ دوسری کیاری میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی سرزمین وسیع ہے، خصوصاً وہ زمین جس میں وسعت کی وجہ سے دیو اور پری سفر میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان سمندروں اور جنگلوں اور پہاڑوں میں اوہام اور خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگل اس کے جنگلوں میں اس طرح ہیں جیسے سمندر اور خشکی میں ایک بال پانی ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ اس کی رفتار پوشیدہ ہے، جاری نہروں سے تازہ تر اور اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر جان اور روح کی طرح پوشیدہ سیر اور رواں پاؤں رکھتا ہے۔ سننے والا ہو گیا ہے، تقریر مختصر کر، اے مقرر اس نقش کو پانی پر نہ کھینچ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عالم غیب کے سمندروں اور جنگلوں اور پہاڑوں کی وسعت تک وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دنیاوی زمین کی کائنات اس غیب کی زمین کے اعتبار سے ایسی ہے جیسا کہ بحر و بر کے مقابلے میں ایک بال۔ سالک کے باطن کا رکا ہوا پانی جس کا بہاؤ پوشیدہ ہے، جاری پانی سے بدرجہ بہتر ہے۔ سالک کی سیر جان اور روح کی سیر کی طرح مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، کیونکہ سامعین کی توجہ نہیں ہے، لہٰذا فنا کے مقام کی باتیں بند کر دو ورنہ نقش برآب ہوں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو عمل کی دعوت دی اور فرمایا بدکرداروں کی صحبت سے بچ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ دعوت سلیمان علیہ السلام و بلقیس را کہ فرصت غنیمت است، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلقیس کو دعوت کا بقیہ کہ فرصت غنیمت ہے۔ اے بلقیس اٹھ، کیونکہ بازار تیزی پر ہے، ان ٹوٹے میں مبتلا کرنے والے کمینوں سے بھاگ۔ اے بلقیس اب اٹھ جب کہ با اختیار ہے، اس سے قبل کہ موت پکڑ دھکڑ شروع کر دے۔ اے بلقیس اٹھ، موت سے پہلے آ جا، بادشاہی اور بغیر فساد کی سلطنت دیکھ لے۔ اے بلقیس اٹھ، اپنے مرتبے پر ناز نہ کر، اس بارگاہ میں نیاز پیش کر نہ کہ ناز۔ اے بلقیس اٹھ اور قضائے خداوندی سے نہ بھیڑ، ورنہ موت آئے گی، تیرے کان کھینچے گی، اس کے بعد موت تیرے ایسے کان کھینچے گی کہ تو چور کی طرح کوتوال کے پاس جانے کی حالت میں آئے گی۔ تو ان گدھوں کے فیل کب تک چرائے گی؟ اگر چوری ہی کرنی ہے تو آ اور لال چرا، تیری بہنوں نے ہمیشگی کی سلطنت حاصل کر لی، تو بے نور اور تاریک سلطنت کو پکڑے ہوئے ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان جب تک زندہ ہے با اختیار ہے، عالم آخرت کی شاہی جو لازوال ہے، یعنی درگاہ خداوندی میں صرف نیاز کام آتا ہے۔ مرنے کے بعد مجرم کی سی اضطراری حاضری ہوگی، دولت کے لیے دنیا داروں کی پابوسی نہ کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ جان قابل مبارکباد ہے جس نے اس سلطنت کو چھوڑ دیا، کیونکہ موت اس سلطنت کو ویران کر دینے والی ہے۔ اے بلقیس اٹھ، آ جا اب دیکھ، دین کے عمرہ اور شاہوں کی سلطنت، وہ حقیقتاً باغ میں بیٹھا ہوا ہے، بظاہر دوستوں کے درمیان ایک کانٹا ہے، جہاں وہ جاتا ہے باغ اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن وہ باغ مخلوق سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھل خوشامد کرتے ہیں کہ ہمیں کھا، آب حیات آیا ہوا ہے کہ مجھے پی، بغیر بال و پر کے آسمان کا طواف کر، سورج اور 14ویں اور پہلی کے چاند کی طرح۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص ناپائیدار حکومت سے دستبردار ہو کر ابدی سلطنت حاصل کر لے، وہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ جس نے اخروی سلطنت حاصل کر لی، وہ باطنی کمالات کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بظاہر وہ اپنے ملنے والوں کو ایک کانٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کے کمالات کا باغ اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن عوام کی نظر سے مخفی ہے۔ وہ اس باغ کے پھلوں سے نفع اندوز ہے اور اس باغ کی نہروں سے آب حیات پی رہا ہے۔ عالم ملکوت کی سیر کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو روح کی طرح چلے گی اور پاؤں نہیں ہے، تو 100 غذائیں کھائے گی اور لقمہ چبانے والی نہیں ہے۔ نہ تیری کشتی پر غم کا مگرمچھ حملہ کرے گا، نہ مرنے کی وجہ سے تیرے اوپر بدنمائی آئے گی۔ تو ہی شاہ ہوگی، تو ہی لشکر ہوگی، تو ہی تخت ہوگی، تو ہی نیک بخت ہوگی، تو ہی نصیبہ ہوگی۔ اگر تو نیک بخت ہے اور سلطان اعظم، نصیبہ تیرا غیر ہے، ایک دن نصیبہ روانہ ہو جائے گا، تو فقیروں کی طرح بے سر و سامان رہ جائے گی۔ اے برگزیدہ، خود تو دولت بن جا۔ اے مانوی، جب تو خود اپنا نصیبہ ہوگی، تو پھر جب کہ تو خود نصیبہ ہے، اپنے آپ سے کب گم ہوگی؟ اے خوش خصال، تو اپنے آپ سے کب کم ہوگی، جبکہ تیرا وجود خود تیرا ملک و مال بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ سیر روحانی ہوگی جس میں پاؤں اور بال و پر کی ضرورت نہیں ہے، معارف خداوندی سے لذتیں حاصل ہوں گی، اس خوراک کے لیے لقمے چبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری اس کشتی کو غم کا مگرمچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عالم ملکوت میں تو خود ملکہ ہوگی، خود لشکر اور تخت شاہی ہوگی، تو خود نصیبہ ہوگی اور خود ہی نیک بخت ہوگی۔ اس عالم میں اگر تو نصیبہ ور بھی ہے تو بخت آور چیز ہے، اور تو اور چیز، تو بخت اور چیز ہے اور تو اور چیز۔ مغایرت کی وجہ سے کسی وقت تجھ سے تیرا بخت جدا ہو جائے گا اور تو فقیر بن جائے گی۔ جب تجھ میں اور نصیبہ میں اتحاد ہو جائے گا تو پھر بخت کو تو گم نہ کرے گی، کیونکہ کوئی اپنے آپ کو گم نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بقیہ قصہ عمارت کردن سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی را بتعلیم و وحی خدا جہت حکمتہا و معاونت ملائکہ و دیو و پری، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسجد اقصی کو حکمتوں کی وجہ سے خدا کی تعلیم اور وحی کے ذریعے تعمیر کرنے کا بقیہ قصہ، اور فرشتوں اور جنوں اور پریوں کی مدد۔
اس کے بعد تخت کے سامنے سے آواز آئی ان نیک بخت بنی نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اے سلیمان، مسجد اقصی بنا، بلقیس کا لشکر نماز کا عادی ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے اس مسجد کی نیو رکھی، جن و انس آ گئے اور کام میں لگ گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، درمیان میں بلقیس کا قصہ آ گیا تھا۔ بہرحال وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر ان پر ایمان لے آئی تھی، اور اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو پورا کرتے ہیں اور مسجد اقصی کی تعمیر اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ جب بلقیس کی دعوت کی تکمیل ہو گئی، تخت سلیمان کے سامنے سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، بلقیس کا لشکر عبادت کرنے لگا ہے، اب ایک وسیع مسجد کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر جن اور انس پر تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک گروہ عشق کے ساتھ اور کچھ لوگ بادل نہ خواستہ، جس طرح کے لوگ راہ عبادت میں لوگ دیو ہیں اور خواہش نفسانی زنجیر ہے، وہ ان کو دکان اور آمدنی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ زنجیر ڈر اور عشق کی ہے، تو ان لوگوں کو بلا زنجیر نہ سمجھ۔ یہ پھندا اور کمند ان کا وہ خوف ہے، یہ لوگ پوشیدہ بند کے بغیر نہیں ہیں۔ وہ ان کو کمائی اور شکار کی جانب کھینچتا ہے، وہ ان کو کانوں اور سمندروں کی جانب کھینچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کچھ لوگ دل و جان سے کام کر رہے تھے، کچھ بددلی سے، جیسا کہ عبادات میں انسانوں کا حال ہے۔ جس طرح مسجد کے کام میں جن لگے ہوئے تھے، اسی طرح ہر انسان کو دیو سمجھو، اور ان کا قلبی رجحان ان کے لیے بمنزلہ زنجیر کے ہے، اور وہ زنجیر کے ذریعے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ زنجیریں دو قسم کی ہیں، ایک ڈر کی، ایک عشق اور محبت کی۔ قرآن پاک میں ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں کوئی زمین پر چلنے والا مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ ان کو نیک و بد کی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس گلے میں مونج کی رسی ہے۔ قد جعلنا الحبل في اعناقهم واتخذنا الحبل في اخلاقهم ليس من مستقذر مستنقه قد الا تائره في عنقه، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں رسی ڈال دی ہے، اور ہم نے رسی ان کے اخلاق سے بنائی ہے۔ نہیں ہے کوئی بھی گناہ گار یا پاک ہرگز مگر اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں ہے۔ برے کام میں تیری حرص آگ جیسی ہے، انگار آگ کی خوشنما رنگ کی وجہ سے حسین ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ مخفی زنجیر اس کو مختلف کاموں کی طرف کھینچتی ہے۔ قرآن میں ابو لہب کی بیوی کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رسی سے وہی خواہش نفسانی جس کو زنجیر سے تعبیر کر رہے ہیں مراد لی ہے۔ انسان کی حرص اس کے برے گل کو خوشنما کر کے پیش کر دیتی ہے، جس طرح آگ کالے کوئلے کو حسین انگارہ بنا دیتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے، آگ اس کو سرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ بجھ جاتی ہے، کوئلہ کا کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ برا عمل حرص کی وجہ سے حسین بنا ہے، جب حرص جاتی رہی ہے اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کوئلے کی کالک آگ میں پوشیدہ ہے، جب آگ ختم ہوئی کالک کھل گئی۔ کالا کوئلہ تیری حرص کی وجہ سے انگارہ تھا، حرص جب ختم ہوئی وہ تباہ کوئلہ رہ گیا۔
اس وقت وہ کوئلہ انگارہ نظر آیا، وہ حرص کی آگ کے کارنامہ حسن کی وجہ سے تھا۔ لالچ نے تیرے کام کو آراستہ کیا تھا، حرص ختم ہو گئی اور تیرا کام بدنما ہو گیا۔ جس کچے خوشے کو بھوت نے آراستہ کیا ہو، وہ شخص اس کو پختہ سمجھے گا جو احمق ہے۔ جب اس کی جان آزمائش کرتی ہے، آزمائش سے اس کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ ہوس کی وجہ سے اس جال کو دانا دکھا دیا، حرص کے بھوت کے عکس نے وہ خود جال تھا۔ خیر اور دین کے کام میں حرص کو دیکھ، جب حرص نہیں رہتی وہ خوبصورت رہتا ہے۔ نیک کام خود خوبصورت ہیں نہ کہ غیر کے عکس سے۔ حرص کی چمک اگر چلی جائے، نیکی کی چمک رہتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب کچے پھل کو کھاؤ گے تو پتہ چلے گا، دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ انسان کی حرص جال کو دانا دکھا دیتی ہے۔ کار خیر میں اگر حرص ہو اور وہ حرص جاتی رہے تب بھی وہ عمل بہتر دکھائی دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کے کام سے جب حرص کی چمک چلی جائے، ہر حرارت انگارے کے بجائے کوئلہ رہ جاتی ہے۔ بچوں کو حرص دھوکہ دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ دل کے ذوق سے دامن کے سوار بنتے ہیں۔ جب بچے میں سے اس کی وہ بری حرص جاتی رہی، دوسرے بچوں پر اس کو ہنسی آتی ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، اس میں کیا سمجھا تھا۔ حرص کے پرتو سے سرکہ شہد نظر آیا تھا۔ انبیاء کی تعمیر بغیر لالچ کے تھی، اسی وجہ سے ہمیشہ ایسی رونقیں بڑھیں۔ شرفاء نے بہت سی مسجدیں بنائیں، لیکن ان کا مسجد اقصی نام نہ ہوا۔ کعبہ جس کی عزت ہر وقت بڑھتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص کی وجہ سے ہے۔ اس مسجد کی فضیلت مٹی اور پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس کے بنانے والے میں حرص اور مقابلہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کی حرص اور لالچ برے کو بھلا دکھاتی ہے۔ سرکہ شہد نظر آتا ہے۔ جو تعمیر انبیاء کرتے ہیں اس میں چونکہ کوئی لالچ اور طمع شامل نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی تعمیروں کی رونق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے بھلے لوگوں نے بھی مسجدیں بنائیں، لیکن ان کو وہ مرتبہ حاصل نہ ہوا جو مسجد اقصی کا ہے۔ کعبہ کی روز افزوں عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص سے مسجد حرام کی تعمیر کی تھی، کسی کی حرص اور مقابلے میں تعمیر نہ کی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ ان کی کتابیں دوسروں کی کتاب کی طرح ہیں، نہ ان کی مسجدیں، نہ کاروبار اور گھر، نہ ان کا ادب، نہ ان کا غصہ، نہ عذاب، نہ اونگ اور نہ قیاس اور نہ مقال۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں رتبے میں لاکھوں شوکتیں اور عزتیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک دوسری شان ہے۔ ان کی جان کا پرند دوسرے قسم کے پر سے پرواز کرتا ہے، ان کے حال کے ذکر سے دل لرزتا ہے۔ ان کے افعال ہمارے افعال کا قبلہ ہیں، ان کے مرغ کے سونے کے انڈے ہوتے ہیں۔ ان کی جان آدھی رات میں صبح کو دیکھتی ہے۔ میں دل و جان سے اس قوم کی جو کچھ بھلائی بیان کرتا ہوں، گویا اس قوم کا ناقص گو بن کر ان کی برائی بیان کرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انبیاء کی ہر چیز انوکھی ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے جس میں لاکھوں حشمتیں اور عزتیں پنہاں ہیں۔ ہر نبی کسی خاص صفت کا مظہر ہوتا ہے۔ ان کے فضائل بیان کرنے سے بھی دل اس خوف سے لرزتا ہے کہ اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ چشم باطن سے اندھیری رات میں نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چونکہ میں کما حقہ تعریف نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا میرا تعریف کرنا ناقص ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے شریفو مسجد اقصی بناؤ کیونکہ سلیمان آ گیا ہے والسلام۔ اگر اس سے دیو اور پری سرکشی کریں گے فرشتے سب کو شکنجے میں کس دیں گے۔ اگر مکاری اور فریب سے دیو کچھ کج رفتاری اختیار کرتا ہے اس کے سر پر بجلی کی طرح کوڑا پڑتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بن جا تاکہ تیرے دیو تیرے محل کے پتھر ڈھو کر لائیں۔ تو بے شک او شبہ سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جا تاکہ جن اور دیو تیری فرما برداری کریں۔ تیری انگوٹھی یہ دل ہے اور یہ ہوش رکھ تاکہ انگوٹھی دیو کا شکار نہ بنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، درمیان میں اور باتیں شروع ہو گئی تھیں، اب پھر مسجد اقصی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کرو۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں دیو اور پری مصروف کار ہیں۔ اگر وہ سرکشی کرتے ہیں تو فرشتے ان کو سزا دیتے ہیں۔ جو دیو کجروی اختیار کرتا ہے اس پر برق کا تازیانہ آ لگتا ہے۔ یہ ارشادی مضمون ہے کہ مخاطب تو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بن جائے تو جن اور پریاں تیرے بھی خدمتگار بن جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں پر ایک انگوٹھی کی تاثیر سے حکومت کرتے تھے، سنحر نامی ایک جن نے وہ انگوٹھی چرا لی تھی اور اس کے ذریعے حکومت کرنے لگا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری انگوٹھی تیرا دل ہے، تو اس کی حفاظت کر، شیطان اس کو نہ چرا لے اور وہ تجھ پر حکومت نہ کرنے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر تجھ پر وہ ہمیشہ حکومت کرے، دیو انگوٹھی کے ذریعے بچ والسلام۔ اے دل وہ سلیمانی ختم نہیں ہوئی ہے، تیرے باطن اور سر میں سلیمانی کرنے والا۔ دیو بھی ایک وقت سلیمانی کرتا ہے لیکن ہر جو لاہا اطلس کب بن سکتا ہے وہ اس کی طرح ہاتھ چلاتا ہے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس بامانی بات کے بیان میں مثنوی میں ایک حکایت سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تیری روح تیرے اندر ہے، اگر تو اس کی اصلاح کر لے گا وہ سلیمانی کرے گی۔ مزور شیخ کی مثال اس دیو کی سی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا کر اس کے ذریعے حکومت شروع کر دی تھی۔ معمولی جولاہا اطلس بننے والے کی طرح ہاتھ چلاتا ہے لیکن دونوں کے کام میں بہت فرق ہے۔ یہی حال صحیح شیخ اور مزور شیخ کا ہے۔ اس حکایت میں دو وزیروں کا ذکر ہے جن دونوں کا نام حسن تھا لیکن کام میں بہت فرق تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ شاعر او صلہ دادن شاہ او مضاعف کردن آ صلہ را وزیر حسن نام، یعنی شاعر کا قصہ اور شاہ کا اس کو عطیہ دینا اور وزیر حسن نامی کا اس کو دگنا کر دینا۔ ایک شاعر نے شاہ کے سامنے اشعار پیش کیے، خلعت اور اعزاز اور مرتبے کی امید پر۔ شاہ صاحب کرم تھا، اس کے لیے حکم دیا 1000 اشرفیوں اور عطیات اور انعام کا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ یہ تھوڑا ہے، 10,000 کا ہدیہ دیجیے تاکہ واپس ہو۔ اس جیسے شاعر کے لیے آپ جیسے سخی سے میں نے جو 10,000 کہے تھوڑے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو قصہ اور فلسفہ سنایا، یہاں تک کہ بچے کھچے مال میں سے خرمن کا 10واں حصہ نکال دیا۔ اس کو 10,000 اور اس کے مناسب خلعت دی۔ اس کا دماغ شکر و ثنا کا گھر بن گیا۔ پھر اس نے جستجو کی کہ یہ کس کی کوشش تھی، بادشاہ کو میری قابلیت کس نے دکھائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے،
اس حکایت میں 2 وزیروں کا ذکر ہے جن دونوں کا نام حسن تھا لیکن کام میں بہت فرق تھا۔ شاعر نے جب قصیدہ سنایا تو بادشاہ نے 1000 اشرفیاں دینے کا حکم دیا۔ اس کے حسن نامی وزیر کی سفارش کر کے 10,000 اشرفیاں دلائیں۔ ایسے عمدہ شاعر اور تجھ جیسے انعام دینے والے کی نسبت سے 10,000 بھی کم ہیں۔ شاعر کی ضرورت کا قصہ یا دوسرے سخنوروں کا قصہ۔ بادشاہ کے خزانے اس قدر تھے کہ یہ 10,000 اس کے بچے کھچے مال کا 10واں حصہ تھا۔ شاعر کا سر بادشاہ کے شکر و ثنا سے بھر گیا۔ شاعر نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ بادشاہ کو اس بڑے عطیے پر کس نے آمادہ کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا فلان الدین وزیر نے، جس کا نام حسن ہے اور جس کا اخلاق اور دل اچھا ہے، اس نے اس کی تعریف میں ایک لمبا قصیدہ لکھا اور گھر کو واپس ہو گیا۔ بادشاہ کی وہی نعمتیں بغیر زبان اور ہونٹ کے بادشاہ اور اس کی خلعتوں کی تعریف کر رہی تھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لوگوں نے اس شاعر کو بتایا کہ فلاں وزیر جس کا نام بھی حسن ہے اور وہ دل کا حسن ہے، اس نے یہ عطیہ دلوایا ہے۔ شاہ کی عطایا زبان حال سے شاہ کی تعریفیں کرا رہی تھیں۔ اس مرتبہ بھی شاہ نے 1000 اشرفیاں دینے کا حکم دیا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔